باب بيع التمر بالتمر. قال الإمام البخاري حدثنا أبو الوليد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس سمع عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر ربا إلا والشعير بالشعير ربا إلا والتمر بالتمر ربا إلا محترم حضرات، بخاری شریف کا تقریباً 16واں پارہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ چیپٹر اس میں جو آ رہا ہے وہ اسلام میں خرید و فروخت کے جو قانون شریعت نے بیان کیے ہیں وہ ہے۔ اور بخاری شریف کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب کے بعد اہل سنت کے تمام فرق اس پر متفق ہیں، یہ سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے۔ تو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت سے اس کتاب کو جمع کیا ہے۔ ایک ایک روایت بخاری شریف کے اندر لکھتے ہوئے تو انہوں نے پہلے 2 رکعتیں پڑھی، استخارہ کیا، پھر اللہ سے دعا کی، اور اپنے 8 استادوں پر ہر حدیث کو پیش کیا تاکہ کوئی چیز کمزور اس میں داخل نہ ہو سکے۔ تو بہرحال وہ ہم بات کریں گے۔ تو آج کا جو چیپٹر ہے یہ کتاب البیوع کا 74 نمبر چیپٹر ہے۔ تو جو چیپٹر میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ کھجور کے عوض فروخت کرنا یہ کیسا ہے۔ کھجور ہے، آپ کے پاس بھی کھجور ہے، سامنے کے پاس بھی کھجور ہے، اس کو تبادلہ کرنا یا فروخت کرنا یہ کیسا ہے، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ تو آپ کہیں گے مولانا ہم تو کھجور کھاتے نہیں، پیسے بڑے لگتے ہیں، کھاتے ہیں تو ہمیں گرمی ہو جاتی ہے۔ شریعت نے اس کے اصول بتائے ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے پھر کبھی۔ تو کھجور کو کھجور کے عوض فروخت کرنا یہ شریعت میں کیسے ہے۔ تو آج کی جو حدیث ہے امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے استاد ابو الولید نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے لیث نے، اور بہت بڑے تابعی وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابن شہاب الزہری نے یہ بات بیان کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مالک بن اوس انہوں نے مجھے بیان کی ہے۔ تو حضرت مالک بن اوس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے خلیفہ ثانی تھے اور جن کی حکومت ان کی آخری زندگی میں 22 لاکھ مربع میل پر تھی، جن کا نام لے کر اب لوگ اہل کفر اپنے بچوں کو خاموش کرایا کرتے تھے، اور اس وقت جس کی شخصیت سے ہمارے بھائی بہت پریشان ہیں، جن کے 2 بندے شام سے بھیجے ہوئے علماء کو قتل کرنے کے لیے بڑا مواد لے کر اور سلسلے لے کر یہاں پہنچے تھے، لیکن اللہ نے ان کا علاج کروا دیا یہاں پہنچ کر، ورنہ ان کے ساتھ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو نقصان ہوتا۔ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت ہی زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو پریشان کرتی ہے۔ تو یہ حدیث کے راوی خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ البر بالبر ربا، کہ گندم کے بدلے گندم کی خرید و فروخت کرنا یہ سود ہے، یہ سود ہے۔ الا یعنی اگر آپ خرید و فروخت کرنا بھی چاہتے ہو تو ایک ہاتھ سے اللہ اکبر، دوسرے ہاتھ میں فوری اس کی بیع ہو سکتی ہے۔ والشعیر بالشعیر، اسی طرح جو کے بدلے جو فروخت کرنا یہ بھی سود ہے۔ الا
کہ اگر کوئی فروخت کرنا چاہتا ہے تو فوری طور پر اس کو ہاتھوں ہاتھ دے سکتا ہے. اس کی بات اس کا بیان کرتے ہیں ہم. والتمر بالتمر، اور کھجور کے بدلے کھجور. خرید و فروخت کرنا، اس کا تبادلہ کرنا، تو یہ بھی سود ہے. الا ہا و ہا، ہاں ہاتھوں ہاتھ اگر کریں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جنس جو ہے، جو جنسیں آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، ایک ہی جنس کو دوسرے کے ساتھ فروخت کرنا، یہ شریعت نے اس سے روکا ہے. کہتے ہیں اگر کوئی کرے گا تو یہ سود شمار ہوگا. الا نقد ہو، یعنی ہاتھ ایک ہاتھ سے لیں اور دوسرے ہاتھ سے اس کو دیں. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں بتایا کہ وہ اگر آپ ان کو ایک دوسرے کے بدلے فروخت کرو گے تو اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی. اس میں آپ کو وہ چیزیں ذکر کرتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے. تو کھجور کے بدلے کھجور ذکر کرنا، تو اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں بڑے اختصار کے ساتھ لے کر آئے ہیں. دوسری جگہ پہ انہوں نے اس کی تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سونے کے بدلے چاندی، چاندی کے بدلے گندم، گندم کے بدلے جو کے بدلے کھجور کے بدلے اور نمک کے بدلے، یہ تمام اشیاء برابر اور نقد پر نقد فروخت کی جائے گی. برابر ہو اور نقدن ہو، نقد پر نقد فروخت کریں گے تو پھر یہ درست ہے. جو زیادہ لے یا زیادہ دے تو اس نے سودی کاروبار کیا. سود لینے والا اور دینے والا دونوں ہی آپ کو پتہ ہے گنہگار ہیں، اور اس کا گناہ بہت زیادہ ہے. اور سود کے ذمر میں ہم نے بیان کیا تھا ایک دفعہ، لیکن وہ تو بھول جاتے ہیں آدمی. یعنی کم سے کم سود کا جو ہماری شریعت میں گناہ ہے، ایک تو یہ ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. یعنی ایک طرف اللہ اور رسول ہو اور دوسری طرف یہ سود لینے اور دینے والا ہو، گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر تلواریں چلا رہا ہے. اور مختصر طور پہ گناہ تو اس کے 70 ہیں، 70 گناہ ہیں سود کے. لیکن ادنا سے ادنا جو گناہ اس کا شریعت نے شمار کیا وہ ایسے ہے جیسے کوئی آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے. یہ چھوٹے سے چھوٹا اس کا گناہ شریعت نے تعبیر کیا ہے، لیکن یہ ہم اسی ضمن میں اس کا ذکر کریں گے. تو بہرحال امت مسلمہ کو سود سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اپنے نظام کے اندر بھی اس سے بچ کر تجارتی نظام یہ چلانے کی کوشش کرنا چاہیے. جن قوموں نے بھی سود پہ کاروبار کیا ہے، اللہ نے پھر 40 سال کے بعد تقریباً بہت سے علماء نے اس پر لکھا ہے، تو ان کا اس بیع اور خرید و فروخت کا خمیازہ، اس سود کی سزا ان کو مل کر رہتی ہے. پورے خزانے تباہ ہو جاتے ہیں اس سود کی بے برکتی کی وجہ سے. تو یہاں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لے کر آئے ہیں، تو یہاں جمہور حکماء نے اس کی شرح میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہاں سے 2 قسم کے سودوں کا ذکر کیا گیا ہے. سود کی 2 قسمیں ذکر کی گئی ہے. ایک وہ قسم ہے کہ ربا الفضل، آپ 2 ہم جنس چیزوں کو فروخت کرتے ہو دوسرے کے پاس، لیکن اس میں یہ آپ کرتے ہیں کہ ایک کو زیادہ دیتے ہو، ایک زیادہ دیتا ہے، ایک کم لیتا ہے. تو شریعت نے جو ہم جنس فصلیں ہیں ان کو برابر پہ اس کی بیع کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس میں کمی بیشی کرنے کی اجازت نہیں دی. اس کو ربا الفضل کہتے ہیں، وہ سود جو اضافے کے ساتھ لیا جاتا ہے. اور دوسری قسم سود کی یہ بتائی ہے ربا
نسیہ کہ وہ سود جس میں کمی بیشی تو نہ ہو، کمی بیشی نہ ہو. گندم یہ بھی ان کی بھی کلو ہے، ان کی بھی کلو ہے، یہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا ایک دوسرے کو دینا چاہتے ہیں، یہ شرط اس میں نہ ہو، لیکن ایک طرف سے وہ نقد ہو اور ایک طرف سے وہ ہدار ہو. ایک تو نقد دے رہا ہے یہ لو بھائی گندم، دوسرا کہتا ہے میں اس کے پیسے بعد میں دوں گا، ہاں جی یا آپ کو گندم بعد میں دوں گا. تو فرمایا یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. ایک نقد اور دوسرا ہدار، اس کو بے نسیہ کہتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مولانا اس میں کیا فرق پڑتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے. تو شریعت نے منع کیا ہے کہ ہم جنس، یہ تقریباً 6 چیزیں شریعت نے شمار کی، 6 چیزیں بیان کی ہیں جو 6 جنسیں ہیں. ان میں آپ دیکھ لیں کہ 6 جنسیں، ان کے بارے میں یہ فیصلہ دیا کہ وہ برابر برابر اور نقد پر نقد ہونا چاہیے. اور وہ 6 چیزیں کیا ہیں جس کو شریعت نے، علماء نے اس کو جمع کیا ہے. اور جو حدیث کے اندر آتی 6 چیزیں، سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور اور نم، یہ 6 چیزیں کا ذکر ہے. تو کچھ علماء کہتے ہیں جو ظاہری علماء ہیں، ظاہر نص سے استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ 6 چیزوں کی خرید و فروخت اس انداز سے منع ہے، زیادہ لینا یا پھر آگے ہدار کا دوسری شرط کے ساتھ ملا دینا، یہ منع ہے. باقی جو دنیا کی چیز ہے اس میں کر سکتے ہو، لیکن ایسے نہیں ہے. جو راجح اور صحیح قول اس میں یہ ہے کہ جو بھی دوسری چیزیں جس علاقے میں وہ کھائی جاتی ہیں تو ان تمام کے لیے یہی حکم ہے، یہی ایک حکم ہے. مثلا 6 کے علاوہ آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں جو چیز معروف ہے وہ کیا ہے، کیا کھاتے ہیں آپ لوگ زیادہ؟ نہیں، چاول نہیں کھاتے. کراچی والوں کی بات نہ کریں. آپ کے ہاں گندم کھائی جاتی ہے، آپ کے ہاں گندم زیادہ استعمال ہوتی ہے، آپ کے ہاں گندم زیادہ استعمال ہوتی ہے. تو پھر جب گندم ہوتی ہے تو یہ آپ برابر تو لے سکتے ہو ایک دوسرے سے، اس میں آگا پیچھا کر کے یہ کچھ ہدار لے لیں، اپنی طرف سے نقد دے لیں، دوسرے سے ہدار لیں. یہ دونوں طرح شریعت نے اس کو منع کیا ہے. تو کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں گندم نہیں کھائی جاتی، ان کی بنیادی غذا گندم نہیں ہے، وہ جنس ان کے ہاں جو ہے، ان کے ہاں خوراک کے اندر وہ چاول. اب چاول تو 6 چیزوں میں ذکر نہیں کیے گئے، تو اب ان کا کیا کریں گے؟ یہ آگے پیچھے کر کے لے سکتے ہیں. شیخ صاحب ایک بوری مولوی صاحب کو بڑی ساری دے دیں اور خود مولوی صاحب سے چھوٹی سی دے دیں، کریں گے ایسے؟ نہیں، یہ مانیں گے نہیں. یہ کہیں گے مولانا یہ کہاں کی آپ نے احکام کی شاخ نکال لی ہے، ایسے نہیں ہے. یہ اسی کے ساتھ ہے جو چاول بہت سے ملکوں میں کھایا جاتا ہے. جیسے آپ کو پتا ہے ان ملکوں کے اندر جہاں یہ چاول کھایا جاتا ہے، مشرق بعید کے اندر، تو ان کا حساب بھی گندم کے مطابق ہی کیا جائے گا. یعنی جیسے گندم کے اصول ہمارے لیے ہیں ویسے ہی ان کے لیے ہو. چونکہ مشرق بعید میں آپ جانتے ہیں ملیشیا بھی آتا ہے، وہاں لکھا ہے، انڈونیشیا بھی ہے، جاپان بھی ہے، یہ لوگ کوریا بھی ہے، یہ چاول ہی کھاتے ہیں زیادہ. اور بنگلہ دیش والے اور مچھلی بھی کھاتے ہیں. ان کا نام نہیں لیتے مولانا صاحب مچھلی صاحب کا، کوئی عادت نہ کرتے ہیں، نہیں، وہ مچھلی بھی کھاتے ہیں. خیر، تو وہ بھی چاول کھاتے ہیں. تو جو چاول والے ہیں ان پر بھی یہی احکام نافذ ہو گئے، چونکہ ان کی بنیادی خوراک اس طرح، ہماری بنیادی خوراک گندم ہے، ان کی بنیادی خوراک چاول ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگلے ملکوں میں چلے جائیں، عرب اور اس کے ارد گرد کے لوگ یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیا کھاتے ہیں، ان کی بنیادی خوراک کیا ہے، یہ چاول کہتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ صحابہ کے دور میں جنگیں بھی تھی، جنگیں ہوتی تھی نا، تو آپ صحابی عراق کے اندر پہنچے تو انہوں نے چاول دیکھے، خود بھی کھائے، جانوروں کو پہلے ڈالے، جانوروں کو ڈالے کہ اگر تو ہمارے جانور بچ گئے تو پھر جو ہم کھا سکتے ہیں. اگر آپ کی طرح چاول کھاتے تو فوراً چاولوں کا نام لیا، اس علاقے سے آئے ہیں اس لیے. تو اگر ان کو پتا ہوتا کہ چاول کیا ہوتے ہیں
تو پھر یہ جانوروں کو ڈالنے کے لیے کہتے چلو بھی دو لگ گیا، بھرا ہوا دیس کا ہے، دیگ ہے، بریانی ہے، چلو کھا لو. نہیں، صحابہ کو اس کا علم بھی نہیں تھا، علم بھی نہیں تھا. تو اس لیے جن ممالک کے اندر چاول ہے، جن کی خوراک بنیادی، ان کے اوپر بھی یہی قانون نافذ ہوگا. تو جو عرب ہیں، عرب کیا کہتے تھے؟ یہ ان کی خوراک کھجور تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور ہے وہ گھر، اس کو صحب فقر نہ کہو، اس کے پاس سب کچھ ہے. اس لیے کہ عربوں کی غذا ہی کھجور تھی. آپ بھی یہ شوگر والے بندے ہوتے ہیں نا، شوگر والے، تو میں عربیوں کی مجلس کے اندر موجود تھا. وہ کہتے اگر امریکی جو ہے ایک کھجور کھائے، پاکستانی 3 کھجور کھائے اور عربی 30 کھجوریں کھائے تو ان کی شوگر برابر بڑھتی ہے. ان کی شوگر کیوں؟ ان کی بنیادی خوراک کھجور ہے، ان پر اثر انداز نہیں ہوتی، وہ جسم اس کا عادی ہوتا ہے. لیکن امریکی ایک کھجور کھا لے تو پریشان ہو جائے گا. یہ بھائی صاحب 3 کھجوریں کھا لیں، ان کو تو الحمدللہ شوگر نہیں. میں شوگر والا بھی بات کر رہا ہوں. تو یہ بنیادی جو خوراک ہوتی ہے، شریعت اس کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتی ہے. اسی طرح فطرانے کی صدقہ فطر کا معاملہ ہے، اس میں بھی جو بنیادی غذا ہے آپ کی، اس کو سامنے رکھ کے دیا جائے گا. 2.5 کلو دیا جائے گا. اس کے بعد علماء نے ایک چیز اس میں اور لکھی ہے کہ اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھیں کہ پاکستان کے شمالی حصوں میں جیسے بلتستان ہے اور ان علاقوں کے اندر جیسے آپ کی گندم ہے، عربوں کے لیے کھجور ہے، اور یہ مشرق وائٹ والے انڈونیشیا، جاپان، کوریا وغیرہ، ان کے اندر چاول ہے. اور یہ آپ کے بلتستان کے لوگ جو ہیں ان کے ہاں خوبانی ہے. خوبانی ایسے گری پڑی رہتی ہے، کوئی اٹھاتا نہیں ہے. کراچی والا 1 کلو لینے جائے نا تو جیب خالی ہو جاتی ہے. جیب خالی ہو جاتی ہے. تو میں جب گیا نا ادھر پہلی دفعہ گواری میں دیکھا چھتیں بھی خوبانی سے بھری ہوئی ہیں، پلاٹ بھی خوبانی سے بھرے ہوئے ہیں. وہ خشک کر کے پھر فروخت بھی کرتے ہیں اور سردی میں استعمال بھی کرتے ہیں. اور خوبانی کھاتے ہیں تو ان کے پیٹ خراب نہیں ہوتے. یہ جتنا بھی پکے پیٹ والا آدمی ہو نا، 10-12 خوبانیاں کھا لے تو اس کا کام گڑبڑ ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ ان کی خوراک ہے اس لیے وہ ساتھ وہ مسالہ جات استعمال کرتے ہیں. استعمال کرتے تھے کہ جو لگتی بھی مزیدار تھی اور پیٹ بھی اس کو ہضم کر لیتا تھا مسلسل. آپ کھاتے رہیں کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اس علاقے کے اندر ان کی غذا ہے. تو پھر اس کے آگے وہ کہتے ہیں کہ بحیرہ روم کے علاقے جو ہیں، بات کون سی غذا ہے؟ یہ بزرگ گئے ہوں روم کی طرف. کون گیا آپ میں سے؟ روم میں کون گیا؟ کوئی نہیں. پاکستانی بیچارے اپنا پاکستان پاک ملک چھوڑ کے کیوں جائیں کہیں؟ جاتے نہیں. اللہ، تو رومیوں کی جو غذا ہے وہ کشمش نہیں ہے. وہاں کشمش بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے. جیسے آپ کے گندم پیدا ہوتی ہے وہاں کشمش ہوتی ہے. ان کی بنیادی خوراک یہ سمجھی جاتی ہے، یہ سمجھی جاتی ہے. تو اس لحاظ سے ان کو ڈیل کیا جائے گا. اسی لیے کچھ چیزیں میں چھوڑ دیتا ہوں. ان اشیاء کو گندم، جو اور کھجور پر قیاس کرنا چاہیے. بہرحال ہم جنس غذائی اشیاء کا تبادلہ کرنے میں 2 شرطیں بندے کو سامنے رکھنی ہیں. نمبر 1 اس کو اچھی طرح سن لو کہ اگر کسی سے یہ لین دین کرتے ہو تو وہ برابر برابر ہو، اور پھر وہ نقد بہ نقد ہو، فوری نقد بہ نقد ہو. چونکہ یہ قانون آپ کے جو ریال تبدیل کرتے ہو، ڈالر تبدیل کرتے ہو، روپیہ تبدیل کرتے ہو، یہ قانون یہاں سے اخذ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان الفاظ میں شریعت نے آپ کو دیا ہے. آسان الفاظ میں دیا ہے کہ آپ کسی چیز کو ایک دوسرے سے اس میں کمی بیشی کر کے نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے. مثلا آپ جانتے ہیں ایک کھجور بڑی ٹاپ کی ہے، ایک کھجور ہلکی ہے. آپ یہ کہیں کہ چلو بھائی میری کھجور تو مچھوں والی ہے، آپ کی کھجور ہلکی ہے لہذا آپ 2 کلو دے دیں اور وہ کہیں کہ 1 کلو دے دیں. یہ کرنا جائز ہے؟ جی نہیں، آپ نہیں کر سکتے. اس لیے یہ فیصلہ آپ کے پاس نہیں چھوڑا شریعت نے. ہاں
اگر آپ کھانا چاہتے ہو تو آپ کی کھجور کھانی ہے کہ مولانا صاحب کے گھر میں ٹاپ کی کھجور ہے تو اپنی کو ردی کھجور بھیج دو بازار میں، جو پیسے آپ کے پاس ہیں اس سے خرید لو جا کے، تاکہ کسی کو گھاٹا نہ پڑے، کسی کا نقصان نہ ہو، نقصان نہ ہو۔ تو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اسی لیے اگر روپیہ آپ کے پاس ہے، آپ چاہتے ہو کہ نیا روپیہ مل جائے، بازار میں جائیں گے تو آپ کہیں گے جی 1,500 روپے کی تو پیاری بات ہے، کٹتے ہوئے نوٹ ہوں گے، ان کی قیمت اور ہونی چاہیے، دوسری اور ہونی چاہیے۔ او بھائی آپ سو رہے پہلے 1 منٹ کا درس ہے، جاگ رہا ہوں۔ تو آدمی کہتا ہے کہ یہ میرے پیسے گئے ہیں، اس میں میں 10 روپے اوپر لوں گا، 5 روپے اوپر لوں گا، 20 روپے اوپر لوں گا، میں تو 50 لوں گا، 100 روپے اوپر لوں گا، پھر آپ کو دوں گا کہ میں نے بڑی محنت سے بینک سے لے کر یہ رکھے ہوئے لوں گا۔ تو کیا پرانے اور نئے کا تبادلہ آپ آگا پیچھے کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ بھی شریعت کے اندر منع ہے۔ ان کی قیمت تو ایک ہے، دونوں کی قیمت ان کی ایک ہے، اس لیے شریعت آپ کو کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ ہاں اگر جنس مختلف ہے، جنس مختلف ہے تو پھر اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ آپ ڈالروں کے بدلے ریال لینا چاہتے ہیں، ریالوں کے بدلے اور روپے لینا چاہتے ہیں، اس کی قیمت میں آگا پیچھا ہو سکتا ہے، اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہو، لیکن اللہ اس میں کمی بیشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر ایک بندہ آپ کو پیسے دیتا ہے، ایک نقد دیتا ہے، جو دوسری سود کی قسم ہے، ایک نقد دیتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے، وہ شریعت نے بیع کرنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ ریالوں کے روپے لیتے ہو، ڈالر کے ریال لیتے ہو، ایک بندہ آپ کو کہتا ہے یہ لو بھائی، یہ ڈالر لے لو مجھ سے، ریال تو بعد میں دے دینا، یہ روپے بعد میں دے دینا، تو مجھے ذرا ٹھہر کے دے دینا، یہ ٹھیک ہے؟ یہ بھی نہیں ٹھیک ہے، اس لیے کہ جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، اب تو آپ کو کھیل کا پتہ چل گیا نا، پہلے نہیں تھا پتہ۔ یہ دو حکومتوں کے اندر کافی سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے ان سے ڈالروں کے روپے لے لیے، ایک بندے نے نقد لے لیے، لیکن تھوڑا وقفہ ہوا تو ڈالر کی قیمت پھر اوپر گئی، ایک کی پھر نیچے آ گئی، آپ تو پھر رک گئے۔ تو شریعت کہتی ہے جو ایک جنس ہے اس کو ایک ہاتھ دو، ایک ہاتھ دو، اور اس میں ہدایت کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، ورنہ آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے کئی لوگوں نے مجھ سے پیسے دیے اور میں نے ان سے بھی لیے، تو ایک شیخ تھے، دونوں شیخ تھے، بڑے شیخ تھے، وہ کہتے بیٹا ہم آپ کو پیسے نہیں دے سکتے پاکستانی، آپ کو سونا دے سکتے ہیں۔ کیا دے سکتے ہیں؟ سونا، اس لیے کہ اس کی قیمت برابر چلتی رہے گی۔ ایک ساتھ تھے، ان سے میں نے پیسے مانگے، کہ میں نے وہ لوگوں کے پیسے دینے ہیں، کتنے پتہ نا آپ کو، کافی سارے پیسے دینے ہیں، کافی سارے، کتنے تھے وہ؟ 32 لاکھ، وہ نہیں، اب 1.5 کروڑ کو بول جائے، تقریباً وہ 40 لاکھ کے قریب ہوگا۔ تو اللہ سے دعا کی عرب میں کہ یا اللہ میں کسی کا یہ پیسہ نہیں رکھنا چاہتا تو میرا بندوبست کر۔ مدینہ گیا، مدینہ سے واپس آیا، فجر کی نماز میں حرم میں آ کے پڑھی، تو وہ مشفق ڈاکٹر صاحب اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی میں نے سنا کہ آپ نے پیسے دینے، ایسے ایسے آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ میں کہا جی ڈاکٹر صاحب پیسے دینے ہیں تو شرعی طور پہ تو میں دینے کا پابند نہیں ہوں، لیکن پیسے میں نے دینے ہیں، میں گوارا نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہیں اچھا بیٹا، میں کہا اتنے پیسے ہیں، تو کہتے پھر آپ تشریف لے جائیں کہاں؟ پاکستان میں۔ جب آپ پاکستان میں پہنچ جائیں تو مجھے آپ نے بتانا ہے کہ میں نے یہ پیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں پہنچ گیا تو میں نے ان کو بتا دیا کہ میرا تو تڑپ تھی دل کی کہ میں پیسے دے دوں سب کے، اتنے زیادہ پیسے ہیں۔ مجھے کہنے لگا ٹھیک ہے بیٹا، لیکن ایک شرط ہے میری، جو جس کے لیے میں نے قصہ یہ بیان کیا ہے، کوئی نہیں دیتا کسی کو پیسے، 10 روپے لے کے دکھاؤ، جس کو دے دو اللہ من رحم ربی، وہ مال غنیمت سمجھتا ہے کہ مال غنیمت ہاتھ میں آ گیا، اب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔
جب ان سے میں نے کہا شیخ صاحب ٹھیک ہے آپ دے دیں پیسے مجھے تو میں انشاءاللہ، پھر انہوں نے شرط لگائی کہ جیسے جیسے پیسے آتے جائیں ویسے ویسے مجھے دیتے جانا، تو میں آپ کو پیسے دیتا ہوں لیکن ایک شرط ہے میری۔ کیا؟ کہتے ہیں کہ میں پیسے آپ کو ریالوں میں دوں گا، پاکستانی روپے میں نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ چھلانے بہت مارتے ہیں پاکستانی روپے والے، یہ آگے پیچھے بہت ہوتا ہے۔ تو میں نے ایک سے جس نے سونا دیا تھا اس دور کے لحاظ سے، پھر میں نے وہاں ان کو کافی پیسے بنتے ہیں 10,000 دیا، 10,000 کی بڑی قیمت تھی، اب تو پوچھیں گے تو کوئی قیمت نہیں اس کی، 10,000 زیادہ دینا پڑا مجھے۔ جب میں سونا دیا خرید کر کے 10,000 زیادہ لگے۔ اب جب میں نے ریال واپس کرنے ہیں تو جب ریال کے واپس کرنے کی بات ہوئی تو تقریباً 4.5 لاکھ روپیہ مجھے زیادہ دینا پڑا۔ کیوں؟ کہ جس کے اندر جو چیز میں نے لی ہے میں نے وہی واپس کرنی ہے۔ تو اس لحاظ سے شریعت نے جس میں آپ نے لین دین کیا ہے اسی کو برقرار رکھا ہے، دوسرے کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دی، تاکہ ایک بندے کو گھاٹا اور خسارہ نہ پڑے، ایک بندہ لٹ جائے اور دوسرا جو ہے وہ اسی طرح رہ جائے۔ بہرحال میری بات لمبی ہو گئی ہے، تو اس میں شریعت نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ یہ تجارت ہاتھ نقدن ہو، اس کو آگے پیچھے نہ کریں۔ بہرحال اس میں اور بھی کئی مسائل ہیں جس کا انشاءاللہ کل ٹائم ملا تو کم اس کو جو موجودہ مسائل ہیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ ہم ذکر کریں گے اس حدیث کے ساتھ۔ دیکھنے میں تو 4 لفظ ہیں، یہ 4 لفظ نہیں لیکن پوری دنیا کے نظام کو اس طرح جکڑ دیا ہے، اور شریعت نے سب کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دیا ہے۔ اس لیے شریعت یہ چاہتی کہ کسی بندے کو دھوکہ لگے اور گھاٹا پڑے، ایک پریشان رہے دوسرا شادہ رہے، نہیں، سب برابر میں اس کا صلہ کو ملنا چاہیے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سود سے محفوظ فرمائے، کیونکہ یہ سود کا سارا سلسلہ بھی انہی سے استنباط ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب